بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم مصر سے تعلق رکھنے والے عالمی رہنما جمال عبد الناصر کی حیات و خدمات پر بات کریں گے۔ جمال عبد الناصر 15 جنوری 1918 کو مصر کے شہر اسکندریہ کے ایک قصبے بینی مور میں پیدا ہوا۔ اس کے والد پوسٹ آفس میں ملازم تھے۔ صرف 11 سال کی عمر میں اس نے برطانیہ کے خلاف ہونے والے ایک احتجاجی مظاہرے میں شرکت کی، جس کی وجہ سے اسے لاٹھی چارج کا سامنا بھی کرنا پڑا اور اس چھوٹی سی عمر میں اس نے جیل بھی دیکھ لی۔ اسی دوران اس نے ایجپٹ ینگ پارٹی میں شمولیت اختیار کی، جس کا مقصد مصر کو برطانیہ کے استبدادی پنجوں سے آزاد کروانا تھا۔ اس کے والد نے اس کو اچھی تعلیم دلوائی۔ 1937 میں یہ فوجی کالج میں داخل ہو گیا اور اس نے ملٹری ٹریننگ حاصل کی۔ اسی دوران اس نے نیشنلسٹ جو فوجی تھے، قوم پرست اور وطن پرست فوجی جو تھے، جن میں عبدالحکیم عامر، انور سادات اور محمد نجیب شامل تھے۔ اس کے علاوہ دیگر لوگ بھی تھے، تو اس نے جو ہے وہ ان کے ساتھ تعلقات کو بڑھایا اور اس نے فری آفیسرز موومنٹ شروع کی، اور اس موومنٹ کا مقصد جو تھا وہ برطانیہ کے قبضے سے مصر کو آزاد کروانا اور مصر کی خوشحالی اور مصر کی ترقی تھا۔ 1948 میں اسرائیل کے ساتھ مصر کی جنگ شروع ہو گئی۔ اس جنگ کے دوران جمال عبد الناصر فلوجہ میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ محصور ہو گیا، کیونکہ اسرائیل نے ان کا راستہ کاٹ دیا اور یہ فلوجہ میں محصور ہو گئے، لیکن انہوں نے ہتھیار نہیں ڈالے۔ 4 مہینے تک مسلسل مزاحمت کرتے رہے، یہاں تک کہ جنگ بندی ہو گئی۔ تو یہ باعزت طریقے سے واپس جب گئے تو ان کو ہیرو کے طور پہ ان سب کا استقبال کیا گیا۔ ان ہیروز میں جمال عبد الناصر بھی شامل تھا۔ اور اس عرب اسرائیل لڑائی جو تھی 1948 کی، اس کا ایک اور بڑا ہیرو جنرل محمد نجیب تھا۔ یہی وہ نجیب ہے جس نے آل محمد علی پاشا کا خاتمہ مصر سوڈان سے کیا تھا۔ تو اس وجہ سے محمد نجیب کافی جو ہے وہ فیمس ہو چکا تھا۔ یہ جو جتنے یہ لوگ تھے، نجیب تھا یا عبدالحکیم عامر اور جمال عبد الناصر، یہ سب لوگ جو ہے یہ شاہ فاروق کی حکومت سے نالاں تھے۔ یہ سمجھ رہے تھے کہ شاہ فاروق کی سربراہی میں مصر صحیح طور پہ اسرائیل کا مقابلہ نہیں کر سکا اور مصر کی ترقی کا سلسلہ بھی رکا ہوا ہے۔ تو انہوں نے 23 جولائی 1952 میں شاہ فاروق کا تختہ الٹ دیا۔ ریلوے اسٹیشن، ٹی وی اسٹیشن، تمام اہم اداروں پر انہوں نے مکمل طور پہ قبضہ کر لیا اور شاہ فاروق کا تختہ الٹ دیا۔ محمد نجیب جو تھا وہ مصر کا صدر بن گیا اور جمال عبد الناصر جو ہے وہ نائب صدر بن گئے۔ لیکن جون 1952 میں جب جمہوریہ بنی تو جمال عبد الناصر جو ہے وہ ان کو وزیر اعظم بنا دیا گیا۔ جمال عبد الناصر جو ہے وہ الاخوان تنظیم جو تھی، مسلمانوں کی جو تنظیم تھی، ان کے سخت خلاف تھا، یعنی یہ مذہبی گروہوں کے خلاف تھا، جبکہ جو جنرل نجیب تھا وہ الاخوان کو سپورٹ کرتا تھا، جس کی وجہ سے نجیب کے جمال عبد الناصر کے ساتھ اختلافات پیدا ہونا شروع ہو گئے۔ انہی دنوں 1954 میں جمال عبد الناصر پر ایک قاتلانہ حملہ ہوا، جس کا الزام جو ہے وہ الاخوان پر لگایا گیا۔ حالانکہ الاخوان نے اس کی تردید کی، لیکن جمال عبد الناصر نے جو ہے وہ الاخوان کے خلاف کارروائیاں شروع کر دیں، جس کی وجہ سے جنرل نجیب کے ساتھ اس کے اختلافات شدید ہو گئے۔ تو اس نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر جنرل نجیب کا تختہ بھی الٹ دیا، اور اس طرح اپریل 1954 میں جمال عبد الناصر جو ہے وہ مصر کا صدر بن گیا اور اس نے مضبوطی کے ساتھ اپنا اقتدار قائم کر لیا۔ جمال عبد الناصر نے مصر کی تعمیر اور ترقی کے لیے اور خوشحالی کے لیے لینڈ ریفارمز کی، جو کہ بہت مؤثر رہیں اور مصر نے ترقی کرنا شروع کی۔ لیکن لینڈ ریفارمز کو کامیاب بنانے کے لیے اسوان ڈیم کی تعمیر بہت ضروری تھی۔ جمال عبد الناصر نے اپنی قوم سے وعدہ کیا کہ وہ اسوان ڈیم تعمیر کروائے گا۔ اس کے لیے مغربی طاقتوں نے چونکہ وعدہ بھی کیا تھا، اس نے ان سے رابطے کیے، تو برطانیہ، فرانس اور جتنے مغربی طاقتیں تھیں، انہوں نے جمال عبد الناصر کو مدد فراہم کرنے سے انکار کر دیا۔
کیونکہ ایک تو اس نے جنرل نجیب کا تختہ الٹا تھا، اس وجہ سے بھی وہ اس سے ناراض تھے. دوسرا جو ہے وہ جمال عبد الناصر کا جھکاؤ کافی حد تک سوویت یونین کی طرف ہو رہا تھا، اس لیے مغربی بلاک جو تھا وہ اس بات کو پسند نہیں کرتا تھا. تو اس لیے انہوں نے جمال عبد الناصر کو مدد دینے سے انکار کر دیا. ورلڈ بینک نے بھی انکار کر دیا. تو جمال عبد الناصر نے 26 جون 1956 کو نہر سویز جو تھی اس کو نیشنلائز کرنے کا اعلان کر دیا. نہر سویز جو ہے وہ بحیرہ کلزم کو بحیرہ روم کے ساتھ جو ہے وہ ملاتی ہے. یہ نہر کی تعمیر میں فرانس اور برطانیہ نے انویسٹمنٹ کی تھی، اس لیے وہ اس کو اپنی ملکیت سمجھتے تھے. تو جمال عبد الناصر نے اعلان کر دیا کہ آج کے بعد ان ملکوں کا اس پہ کوئی کنٹرول نہیں ہے، اور خود مصر جو ہے وہ اس کی آمدنی اکٹھی کرے گا نہر سویز کی، اور اس آمدنی سے اسوان ڈیم تعمیر کیا جائے گا. یہ نیشنلائز کرنا یہ ایک بہت بڑا اقدام تھا، جس کی وجہ سے برطانیہ اور فرانس اور اسرائیل نے مل کر جو ہے وہ 29 اکتوبر 1956 کو مصر پر حملہ کر دیا اور پورٹ سعید کو مکمل طور پہ تباہ کر دیا. جمال عبد الناصر کی طرف سے مزاحمت جاری تھی. سوویت یونین نے مصر کا ساتھ دینا شروع کر دیا، اقوام متحدہ نے بھی مداخلت کی. بالآخر برطانیہ، فرانس اور اسرائیل کو اپنی فوجیں مصر سے نکالنی پڑی. فوجیں جو ہی نکلیں، جمال عبد الناصر ایک فاتح کے طور پر سامنے آیا اور عرب میں ایک بڑا لیڈر بن کے جو ہے وہ جمال عبد الناصر ابھرا. جمال عبد الناصر نے اپنی اس فتح کا اور یہ جو اس کا مورال بلند ہوا، اس کا دو طرح سے اس نے فائدہ اٹھایا. ایک، اس نے عرب قوم پرستی کا نعرہ لگا دیا، عرب نیشنلزم کا نعرہ لگا دیا. عرب نیشنلزم جو ہے وہ ناصرازم کے نام سے بھی اسی لیے یاد کیا جاتا ہے کہ عرب قومیت کا سب سے بڑا جو ہے نعرہ جمال عبد الناصر نے لگایا، اور اس میں اسے کسی حد تک کامیابی بھی ملی، کیونکہ 1958 میں شام نے مصر کے ساتھ الحاق کر لیا اور بعد میں یمن بھی شامل ہو گیا. اس طرح یونائٹڈ عرب ریپبلک قائم ہو گئی، یعنی مصر، شام اور اردن پر مشتمل ایک متحدہ عرب جمہوریہ قائم ہو گئی. لیکن جمال عبد الناصر کی آمرانہ پالیسیوں کی وجہ سے یہ زیادہ عرصہ تک جمہوریہ نہ چل سکا. 1961 میں شام الگ ہو گیا اس جمہوریہ سے، پھر یمن بھی الگ ہو گیا. لیکن 1971 تک مصر اپنے لیے متحدہ عرب جمہوریہ کا لفظ ہی استعمال کرتا رہا. دوسرا، چونکہ اس نے سوئز کینال کو نیشنلائز اس لیے کیا تھا اور اتنا بڑا جو سٹیپ لیا تھا جس کی وجہ سے اسے جنگ کا بھی سامنا کرنا پڑا، وہ اسوان ڈیم کے لیے تھا. تو یہ جو تھا روس، سوویت یونین، اس کی مدد سے، اس کی مالی امداد کی وجہ سے 1960 میں اس کا اسوان ڈیم کی تعمیر کا آغاز کر دیا اس نے، اور 10 سال کے بعد یہ اسوان ڈیم مکمل تعمیر ہو گیا، جس کی وجہ سے مصر کی خوشحالی کا ایک دور شروع ہوا. جمال عبد الناصر انہی اپنے اقدامات کی وجہ سے بہت فیمس ہو چکا تھا، لیکن اس کے آمرانہ پالیسیوں کا جو ہے وہ ایک داخلی طور پہ ملک کو نقصان ہو رہا تھا، اور یہ الاخوان کو مکمل طور پر کچل دینا چاہتا تھا. الاخوان کے جو بڑے رہنما تھے اس نے انہیں قید کر دیا اور ان کے خلاف عدالتوں میں مقدمات چل رہے تھے. پھر جمال عبد الناصر نے ارد گرد کے ممالک کی اندرونی معاملات میں بھی مداخلت کرنا شروع کر دی. اس نے یمن کے اندر فوجی آغاز کیا، فوج کے ذریعے اس نے وہاں پہ تختہ الٹنے کا آغاز کیا، اور ستمبر 1965 میں اس نے امام یمن کا تختہ الٹ دیا. 70,000 جو ہے وہ مصری افواج یمن میں داخل ہو گئیں، اور یمن پہ تقریباً انہوں نے مکمل طور پہ کنٹرول کر لیا، اور حکومت اپنی مرضی کی وہاں پہ جمال عبد الناصر نے بنوا دی. 1966 میں الاخوان کے جو رہنما قید میں تھے ان کے خلاف عدالتوں سے اس نے فیصلے لے کر ان کو پھانسی دے دی، جن میں مشہور جو تھے سید محمد قطب تھے. تو اس طرح داخلی طور پر بھی اس نے جو ہے وہ اپنے خلاف لوگوں کو کر لیا،
اور خارجی محاذ پر بھی اس نے جو ہے وہ مصر کی افواج کو یمن بھیج دیا، اور ساتھ ہی اس نے اقوام متحدہ کی وہ فوج جو عرب اسرائیل تنازع کے حوالے سے اور مصر اور اسرائیل کی جنگ کے دوران ان کے سرحد پر تعینات تھی، اس نے اس فوج کی واپسی کا مطالبہ کر دیا۔ اقوام متحدہ کی امن فوج جب واپس گئی تو اسرائیل کو بھرپور موقع مل گیا۔ یہ اقدام جمال عبد الناصر کو بہت مہنگا پڑا۔ جمال عبد الناصر نے بغیر منصوبہ بندی اور پلاننگ کے یہ کیا تھا، محض جو ہے وہ ایک ڈکٹیٹر ہونے کے حوالے سے اور بغیر پلاننگ کے اور تکبر اور غرور میں آ کر یہ فیصلہ کیا تھا، جو بہت مہنگا پڑا۔ اسرائیل نے 1967 میں مصر پر حملہ کر دیا اور جمال عبد الناصر مقابلہ نہ کر سکا، اور صرف 6 دن کی جنگ کے بعد اسرائیل کو کامیابیاں حاصل ہوئیں۔ اس نے صحرائے سینا مصر سے چھین لیا، ساتھ ہی شام سے گولان کی پہاڑیاں بھی چھین لیں، تو اس کو بہت زیادہ سبکی کا سامنا کرنا پڑا جمال عبد الناصر کو۔ جتنی اس کی جو ہے وہ برتری ہوئی تھی اور پاپولیرٹی اس کی ہوئی تھی، وہ اس کو کافی زیادہ نقصان پہنچا، اور جس کی وجہ سے اس نے دل برداشتہ ہو کر صدر کے عہدے سے استعفیٰ بھی دے دیا۔ لیکن بعد میں جو ہے وہ مصری عوام کے پرزور مطالبے پر اس نے واپس بھی استعفیٰ لے لیا، کیونکہ جب یہ اس نے استعفیٰ دیا تھا تو قیادت کا بحران پیدا ہو گیا، کیونکہ یہ ڈکٹیٹر رہا تھا اور اس نے کبھی بھی جو ہے وہ نئی قیادت کو ابھرنے کا موقع ہی نہیں دیا تھا، تو اس کے استعفے سے قیادت کا ایک خلا پیدا ہو رہا تھا، جس کی وجہ سے پھر عوام کے مطالبے پر اس نے دوبارہ جو ہے وہ صدارت کا عہدہ سنبھال لیا۔ لیکن اب یہ کافی حد تک جو ہے وہ کمزور ہو چکا تھا، لیکن ہمت ہارنے والا نہیں تھا۔ اس نے پھر عرب ممالک کا ایک اجلاس بلایا، اور انہی دنوں یہ سوویت یونین کے ساتھ مل کر جو ہے وہ مزید جو ہے وہ اپنے آپ کو طاقتور کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ سعودی عرب اور ارد گرد کے ممالک نے مصر کو کافی حد تک امداد بھی دی تھی، اور جس کی وجہ سے یہ پھر نئے منصوبے بنا رہا تھا۔ لیکن 28 ستمبر 1970 کو ایک عرب کا ہی ایک اجلاس ہو رہا تھا قاہرہ کے اندر، اس اجلاس کے بعد جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ ہارٹ اٹیک ہوا، اور اس نے دائی اجل کو لبیک کہا۔ تو آج کی گفتگو میں ہم نے جمال عبد الناصر کے عروج کے حوالے سے بات کی، اس کی پالیسیوں کو ڈسکس کیا۔ ہم نے دیکھا کہ کس طرح اس نے جنرل نجیب کے ساتھ مل کر شاہ فاروق کا تختہ الٹا، پھر جنرل نجیب کو بھی رستے سے ہٹایا، پھر الاخوان کے خلاف اس نے بھرپور کارروائیاں کیں، اور الاخوان کے رہنماؤں کو اس نے پھانسیاں دلوائیں۔ اس نے نہر سویز کو نیشنلائز کیا، اسوان ڈیم کی تعمیر کی، مغربی طاقتوں کو للکارا، عرب نیشنلزم کا نعرہ لگایا، متحدہ عرب جمہوریہ قائم کی۔ اس کے بعد اس نے مصر کی تعمیر و ترقی میں بھی کردار ادا کیا، اس نے یمن میں حکومت کے خاتمے میں کردار ادا کیا۔ تو یہ سب چیزیں جو ہے وہ اس کو ایک بڑا عالمی رہنما کے طور پر ہمارے سامنے لاتی ہیں۔ تو امید ہے آپ کو آج کی یہ گفتگو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور کمنٹس دیں۔ بہت شکریہ۔